میں ہوں مدثر پیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مدثر پیر۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈوڈی پھپھرا کی جانی پہچانی شخصیت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عرفان صدیقی صاحب، جو کہ محکمہ بہبود آبادی پاکستان پنجاب سے تعلق ہے ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ محکمہ بہبود آبادی میں جو اویئرنیس دی جاتی ہیں ان کے حوالے سے میری آڈین کو بتائیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ ایسے سوالات میں محمد عرفان صدیقی صاحب سے کرنے جا رہا ہوں جو آپ لوگوں میں سے کم لوگوں کو پتہ ہوں گے۔ میری ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیں کہ جو میں سوالات ان سے کرنے جا رہا ہوں ان کے جوابات کیا دیتے ہیں یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدثر بھائی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے۔ میں آپ کی وساطت سے دیکھنے والوں کو سننے والوں کو سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ میرا تعلق ممبر و محراب کے ساتھ ساتھ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب کے ساتھ ہے، اور پچھلے تقریباً 8-9 سالوں سے میں اس ڈپارٹمنٹ میں بطور فیملی ویلفیئر اسسٹنٹ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ ضلع جہلم کے اندر اس وقت 4 جو ہے وہ تحصیلیں ہیں: تحصیل جہلم، تحصیل دینا، تحصیل سواوا اور تحصیل نظر خان، اور پوری اس ڈسٹرکٹ کے اندر تقریباً 44 جو ہے وہ یونین کونسلیں ہیں۔ تمام یونین کونسلز کے اندر ہمارے فلاحی مراکز موجود ہیں، اور 4 جو تحصیلیں ہیں، تمام تحصیلوں کے اندر ہمارے فیملی ہیلتھ کلینک موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ موبائل سروس یونٹس تمام تحصیلوں کے اندر موجود ہیں، جو ان علاقوں تک اپنی خدمات پہنچاتی ہیں کہ جو لوگ فلاحی مرکز سے دور دراز مقامات پہ رہتے ہیں، تاکہ وہ لوگ بھی ڈپارٹمنٹ کے جو ہے وہ سہولت سے استفادہ کر سکیں۔ ہمارا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ صحت مند ماں، صحت مند بچہ، خوشحال پاکستان۔ فیملی پلاننگ در حقیقت یہ خاندان کو ایک خوشی اور سکون دینے کا ایک جو وہ راستہ ہے، تاکہ ہر 2 بچوں کے درمیان ایک مناسب جو وہ وقفہ آئے، اور اس وقفے کے ساتھ عورت کی صحت بھی بہتر رہتی ہے، اور ساتھ جو بچہ ہے اس کی صحت بھی بہتر رہتی ہے۔ اگر ہم از روئے قرآن اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بھی اس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے، اور احادیث مبارکہ میں صحابہ کرام کی تعلیمات کے ساتھ بھی اس چیز کا جو وہ آثار جو وہ ہم کو ملتے ہیں۔ آج کے اس ہمارے جدید دور کے اندر جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، محکمہ بہبود آبادی حکومت پنجاب نے بہت سی سروسز متعارف کرائی ہیں، جن میں کچھ ٹیمپریری ہیں اور کچھ جو وہ مستقل جو وہ سروسز ہیں۔ جو ٹیمپریری میتھڈز ہیں ان میں ہمارے پاس جو وہ کنڈومز موجود ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کاپرٹی ہے، انجیکشن ہے، نار پلانٹ ہے، اس کے بعد جب اس کے بعد اورل پلز ہیں۔ تو یہ گولیاں استعمال کر کے جب وہ وقفہ جب وہ قائم کیا جا سکتا ہے، اور اگر فیملی کمپلیٹ ہو جاتی ہے میاں بیوی کی باہمی مشاورت کے ساتھ، پھر یعنی کہ نال بندی یا نس بندی کی طرف آیا جاتا ہے، جو کہ مستقل طریقہ کار رہتا ہے۔ جو قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ یہ دودھ پلانا در حقیقت یہی ایک فیملی پلاننگ ہے۔ جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو اس کے ساتھ خود بخود یہ وہ وقفہ آ جائے گا۔ ایک اور مقام پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور پھر آگے فرمایا کہ ماں ہے وہ اپنے بچے کو بڑی مشقت کے ساتھ اپنے پیٹ میں اٹھا کر رکھتی ہے، اور اس کے تمام مراحل بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ حملہ و فصالہ 30 شہرا، کہ عورت کا اپنے بچے کو پیٹ میں اٹھا کر رکھنا اور اس کے دودھ کے چھڑانے کی جو مدت ہے وہ 30 مہینے ہے۔ اسلام کے اندر جو بچے کا نسب ہے وہ 6 ماہ سے ثابت ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر آج شادی ہوئی ہے تو آج سے ایگزیکٹلی 6 ماہ کے بعد اس عورت کے یہاں بچہ ڈیلیور ہوتا ہے، تو اس بچے کا جو نسب ہے وہ اسی مرد کے ساتھ جب وہ منسوب کیا جائے گا۔ ویسے نیچرلی طور پر 9 ماہ کے بعد عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اسلام میں کم سے کم جب وہ جو مدت ہے وہ 6 ماہ ہے۔ اب اگر دیکھا جائے 6 ماہ یہ نسب کے اور 24 ماہ جو دودھ کے ہیں، یہ 30 ماہ بنتے ہیں۔
اگر فیملی پلاننگ اس ویز کے ساتھ آپ اپنائیں گے کہ آپ اپنی خواتین کو اس بات کا پابند بنائیں گے اور آپ خود اس چیز پر عمل کریں گے کہ آپ کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے اس بچے کو آپ نے جب وہ 2 سال تک دودھ پلانا ہے تو خود باقی ان کے کوئی اور میتھڈ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کے ساتھ جب وہ ایک صحت مند وقفہ آ جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات کی وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو میاں بیوی کے باہمی ملاپ کے ساتھ دوبارہ امید لگ سکتی ہے۔ جب عورت دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو دوران رضاعت اگر حمل ٹھہر جاتا ہے تو پھر ڈاکٹرز حضرات یہ کہتے ہیں کہ اب اس عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے، کیونکہ دودھ اب پھٹ چکا ہے، خراب ہو چکا ہے، اور جب دودھ خراب ہو جائے وہ بچہ جب دودھ پیے گا تو اس کو پیچس لگ جائیں گے، پیٹ خراب ہوگا اور وہ بیمار ہو جائے گا۔ لہٰذا اب اس صورت میں اس بچے کا دودھ چھوٹا جائے گا۔ قرآن پاک کے حکم کے مطابق اس بچے کی حق تلفی ہو جائے گی، کیونکہ قرآن نے تو بچے کو پورے 2 سال حولین کاملین، حول ابھی میں سال کو بولتے ہیں اور ساتھ اس کی صفت بیان کی گئی ہے کاملین کی کہ پورے 2 سال۔ اب پورے 2 سال بچے کا دودھ پینا حق تھا، لیکن 4 5 7 ماہ کے بعد جب دوسری یعنی کہ پریگننسی ہو جاتی ہے تو اوپر والے جتنے مہینے ہیں وہ دودھ بچے کا چھوٹ جائے گا، اور چھوٹنے کی صورت میں وہ یعنی کہ نقصان ہوگا بچے کی صحت کا، اور چونکہ چند ماہ پہلے اس عورت کا یہ بچہ پیدا ہوا ہے اور چند ماہ کے بعد دوبارہ پریگننسی ہو گئی ہے تو اس صورت میں ماں کو ایک نئی دشواری اور نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، جس سے ماں کی صحت متاثر ہوگی۔ لہٰذا جب وہ دودھ بچوں کو پلا رہی ہوتی ہیں تو اس صورت میں سیکسول ریلیشن قائم کرنے کے لیے میاں بیوی کو باہمی مشاورت کے ساتھ ٹیمپریری میتھڈ جو ہیں ہمارے ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ کنڈوم یوز کر لیں، انجیکشن لگوا لیں، یا پھر آپ اورل پلز وغیرہ جو گولیاں ہیں وہ استعمال کر لیں، یا پھر آپ پراپرٹی رکھوا لیں، تاکہ ان ٹیمپریری میتھڈز کو یوز کرنے کے ساتھ آپ کا جو میاں بیوی کا باہمی جنسی تعلق ہے وہ بھی برقرار رہے، قائم رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خطرہ ٹال جائے جس خطرے کی وجہ سے ماں اور بچی دونوں کی صحت جب وہ متاثر ہونی ہے۔ لہٰذا میں یعنی کہ اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اس بات کی طرف جب وہ مائل کروں گا کہ وہ ضرور اس چیز پر توجہ دیں۔ یہ آج کے جدید دور کے جو وہ میتھڈز ہیں، جبکہ قرون اولیٰ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اس کی ایک چیز ملتی ہے، مثال ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ عزل ہے۔ اس دور کے اندر صحابہ کرام بھی عزل کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کُنَّا نَعْزُلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزُلُ، ہم عزل کیا کرتے تھے جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اگر عزل کرنا یہ غیر شرعی ہوتا، ناپسندیدہ یا ممنوع ہوتا تو ضرور اس وقت قرآن پاک میں اس کے بارے میں آیات آ جاتی۔ صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ ہم عزل کرتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ تو سرکار نے بس اتنا جواب دیا کہ جس جان نے پیدا ہونا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پیدا فرمائے گا۔ لیکن پہلے زمانے میں عزل موجود تھا، اور یہ عزل بھی ایک فیملی پلاننگ کا میتھڈ ہے۔ آج کے اس جدید دور میں چونکہ ہر بندے کو اپنی ذات پر اتنا کنٹرول نہیں ہے، نفس پر اتنا کنٹرول نہیں ہے، لہٰذا ہمارے لیے جو پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے یہ سہولتیں رکھی ہیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ ہر 2 بچوں کے درمیان صحت مند وقفہ رکھیں، اس صحت مند وقفے کے ساتھ ماں کی صحت اچھی ہوگی۔ ایک ماں آج ایک بچے کو پیدا کرتی ہے، پھر 3 سال کے بعد جب دوسرا بچہ پیدا کرے گی تو اس 3 سال کے دورانیے میں ماں کی صحت بالکل ٹھیک ہو جائے گی، دوبارہ وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہوگی، اور جب وہ بچہ پیدا کرے گی تو اس صورت میں وہ بچہ صحت مند ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ جو عورتیں ہر سال بچہ پیدا کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ 1 یا 2 پریگننسی کے بعد ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ بچوں میں فالٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی بچے کے ہاتھ نہیں ہوتے ہیں، کسی بچے کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں، کسی بچے کا سر نہیں ہوتا ہے، اور ایسی بے شمار ہمارے معاشرے میں مثالیں ہیں۔ تو یہ پھر ہم اس چیز کو اپنے یعنی کہ اعمال کے ساتھ یا اپنے کرتوتوں سے منسوب کرتے ہیں کہ شاید ہمارا کوئی گناہ ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ بچی جو بچہ پیدا کر رہی ہے، جو عورت بچہ پیدا کر رہی ہے، وہ اس کا بھی ایک وجود ہے۔ عورت کو مشین نہیں ہے، اور عورت کو پاؤں کا جوتا نہیں ہے، اس کو بریک چاہیے، اس کو بھی سپیس چاہیے ہے، تاکہ ایک بچے کے بعد دوسرا بچہ پیدا کرنے کے لیے وہ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر تیار ہو۔ اور جب عورت ابھی تیار ہی نہیں ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اور دودھ پلانے کے ساتھ ابھی چند ماہ پہلے اس نے بچہ کو پیدا کیا، اس کا وجود کچا ہے، اس کچے وجود میں جب دوبارہ ایک نئی پریگننسی آ جائے گی تو یقینی سی بات ہے
اس عورت کی صحت خراب ہوگی اور وہ عورت اس نئے مولود کو جو اس کے اندر پیٹ کے اندر ہے اس کو مکمل طور پر ریکوری نہیں دے پائے گی، جس صورت میں اس کی اعضاء کے اندر فالٹ آ جائے گا. اور یہ آج کے اس دور کے اندر بہت سی ایسی مثالیں آ رہی ہیں.